بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ اس کا ترجمہ تو ہم پڑھ چکے تھے، لیکن اس کی تفسیر میں تھوڑی بہت بات یہ رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ جب یتیم بچے بالغ ہو جائے اور یعنی باشعور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو مال ہے وہ ان کے سپرد کر دو۔ الخبیثات سے مراد اس آیت میں گھٹیا چیزیں ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، اور بالطیب سے مراد کیا ہے؟ عمدہ اور پاک چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض تعداد پوری کرنے کے لیے کیا کرو؟ گھٹیا چیزیں ان کے مال میں رکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گھٹیا چیزوں کو خبیث اور ناپاک یا عمدہ چیزوں کو طیب اور پاک سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس طرح مال بدلا گیا تو جو مال اصل میں تو طیب اور حلال ہے، لیکن تمہارے یوں کہہ لو کہ تمہاری بدنیتی نے یا تمہاری بددیانتی نے اس میں خباثت داخل کر دی اور اب وہ پاک اور صاف نہیں رہا، یعنی یتیم کا مال تھا وہ حلال تھا، وہ تم نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، جب تم نے اس کو ناجائز طور پر اپنے پاس رکھ لیا تو وہ خبیث ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تم نے اپنا مال، خراب مال جو ہے اس کو دے دیا، اور تو وہ چونکہ یتیم کے پاس چلا گیا تو وہ طیب ہو گیا، پاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو، یعنی اگر تمہارا مقصد جو ہے وہ بددیانتی سے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا بھی منع ہے، اور لیکن اگر مقصد خیرخواہی ہو، خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ اور تجارت کرو، پھر یتیم کا جتنا نفع بنتا ہے وہ حلال اور جائز اور حق طریقے سے اس کو دے دو، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی صاحب میں اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، أَلَّا تُقْسِطُوا، اس بات سے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فِي الْيَتَامَى، یتیم عورتوں کے بارے میں یا یتیم بچیوں کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانكِحُوا، تو پھر کیا کرو، یعنی ان کی بجائے، ان یتیموں کی بجائے تم کیا کرو، فَانكِحُوا، تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، ان سے جو اچھی لگے، لکم تمہیں، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ، دو دو، وَثُلَاثَ، اور تین تین، وَرُبَاعَ، اور چار چار۔ یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی جو ہر مرد کو یاد ہوتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، اس بات سے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدتاً، تو ایک ہی نکاح کر لو۔ ہمارے کو ساس تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا ہے دو دو کا، پھر تین تین کا، اور چار چار کا، اور ہم سب کی ایک ہوتی ہے اور ایک کی آپشن سب سے آخر میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، مسئلہ سب سے پہلے ہے، پھر تین تین، پھر چار چار، مطلب یہ ہے کہ یعنی ہونے چاہیے تو دو دو ہونے چاہیے۔ اور ما ملکت ایمانکم، یا جس کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، اس بات سے کہ تم نا انصافی نہ کرو، کہ تم کیا نہ کرو، نا انصافی نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان کے بانجے ہے عروہ بن زبیر، بڑے مشہور حدیث اور سیرت اور تاریخ کے اور فقہ کے بہت ہی بڑے عالم تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن یہ صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ اے بھتیجے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، اس ایک سرپرست کے پرورش میں ایک یتیم لڑکی ہوتی تھی جو اس کے مال میں بھی شریک ہوا کرتی تھی، اور وہ خوبصورت بھی ہوتی تھی۔ تو یتیم، تو یہ جو اس کا چچا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی چچا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی اس کا اپنا چچا، مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چچا زاد ہو یا خالہ زاد ہو یا کوئی بھی ہو جس کے ساتھ اس کا نکاح ممکن ہو، چچا کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا نا۔ تو اس آدمی کو اس لڑکی کا اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کے بغیر اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور جتنا مہر اس لڑکی کو اور لوگ دینا چاہتے تھے اتنا مہر اس کو نہیں دیتا تھا، بلکہ تھوڑا سا مہر اس کو دے دیتا، اور اسی طریقے سے وہ لڑکی بھی اس کو مل جاتی، خوبصورت لڑکی بھی اس کو مل جاتی، اور ساتھ میں اس کا مال بھی مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کیا کہ جس میں یعنی تھوڑی سی بھی خیانت ہو، تھوڑا سا بھی کوٹ ہو،
تمہارا اصل مقصد تو یعنی اس حسین و جمیل لڑکی سے نکاح ہے اور اسی طرح اس کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، اس لیے تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ تو ایک خرابی یہ تھی۔ ایک اور خرابی یہ بھی تھی کہ بسا اوقات لڑکی کے پاس مال تو ہوتا تھا لیکن وہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی، حسین و جمیل نہیں ہوتی تھی، تو پھر اس کا جو ولی ہوتا تھا یا جو چچا زاد یا جو بھی ہوتا تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوا کرتا تھا، تو وہ اس لڑکی کا نکاح یعنی لیٹ کرتا، نہ اس کے پاس اگر رشتے آتی تھی تو نہ دیتا تھا، یعنی اس کا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں خود یعنی نہ تو خود اس کے ساتھ شادی کرتا تھا اور نہ ہی اس کو یعنی کسی اور کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس طریقے سے اس لڑکی کا مال دوسرے لوگوں کے پاس چلا جاتا تھا اور یہ مال سے محروم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع کیا اور کہا کہ جب اگر آپ اسی یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مہر میں عدل اور انصاف سے کام لے اور ان کو رواج کے مطابق ان جیسی لڑکیوں کا جتنا مہر بنتا ہے وہ مہر ان کو دے دے۔ لیکن پھر کیا ہے، اگر ایسا نہ کریں، اگر ایسا نہ ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، یعنی اگر تم اس بارے میں انصاف نہ کر سکو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کل عام حکم دیا کہ اس کے علاوہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی ان کے علاوہ، اس یتیم لڑکی کے علاوہ دنیا میں اور بھی خواتین ہیں، اور بھی لڑکیاں ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے۔ دیکھو اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے یا اس طرح روایت ہے، اس آیت کی تفسیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت ہے کہ ان سے ان کے بانجے، ٹھیک ہے، بانجے کیونکہ وہ ان کی بہن کے بیٹے تھے نا، اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات النطاقین، ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بانجے عروہ کو، میں نے بھتیجا کہا تھا تو بھتیجا غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ بانجا ہے، تو انہوں نے اپنے بانجے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو اس آیت کی تفسیر یہ بتائی تھی کہ یوں لکھ لو کہ صاحب حیثیت یعنی یا مالدار اور حسین یتیم لڑکی، مالدار اور حسین یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی، کسی ولی کے پرورش میں ہوتی۔ اس آیت کی تفسیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح روایت کی گئی ہے کہ کوئی مالدار اور حسین یتیم لڑکی کسی ولی کے پرورش میں ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے، تو وہ اس کے مال اور حسن اور جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو اس جیسی دوسری لڑکیوں کے برابر مہر نہ دیتا، لیکن اس لڑکی کو یا اس کو اس جیسی لڑکیوں یا اس جیسی خواتین کی طرح ان کا پورا حق مہر نہ دیتا۔ تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کی یعنی دوسرے خواتین کی طرح یا دوسرے لڑکیوں کی طرح اس جیسی جو ہوتی تھی اس کو اس کے برابر پورا حق مہر نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم اپنے گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان کے ساتھ نکاح ہی مت کیا کرو۔ تو تم ان سے نکاح ہی مت کیا کرو، تمہارے لیے دوسری خواتین سے یا تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔
تو تم ان سے نکاح ہی مت کیا کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا دروازہ بالکل جو ہے وہ کھلا ہے۔ دیکھیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم بچیاں، تو یتیم تو آپ کو معلوم ہے جو بالغ نہ ہونا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکی سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، بے شک رخصتی بعد میں ہو، نکاح الگ چیز ہے، رخصتی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مہر پورا دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی سمجھے کہ چھوٹی لڑکی ہے اور ابھی نابالغ ہے تو اس کو میں جتنا بس 50 روپے کے دو لیس چپس میں دے دوں گا اور اس سے نکاح کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کو وہ شخص نکاح کا پیغام دے کہ جس کے دین اور اس کے اخلاق پر تم راضی ہو، تو تم یعنی اپنی لڑکی کا نکاح اس شخص سے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ آج کل بڑے بڑے مسائل اس بات سے جنم لیتے ہیں کہ بچیوں کی عمر جو ہے وہ شادی کی ہو جاتی ہے اور اچھے بہترین رشتے جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن ان کے والدین چھوٹی چھوٹی بات پہ مسائل بنا کر جو ہے وہ رشتے نہیں دیتے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ لازمی بات ہے کہ یعنی لڑکے کی یا لڑکی کی عمر جب شادی کی ہو اور آپ اس کی شادی نہ کریں تو اس سے بہت زیادہ فتنے جو ہے وہ جنم لیتے، خصوصاً آج کل کے زمانے میں تو جب ہر طرف ایک قسم کی انسانی آزادی لوگوں کو ملی ہے تو اسی بنا پر کافی سارے مسائل جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، اور جس طرح آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، چاہے بیک وقت 4 ہو، چاہے کسی زمانے میں الگ الگ 1 2 3 4 کر لیں، لیکن ایک نکاح میں وہ 4 سے زیادہ خواتین کو نہیں رکھ سکتا۔ ایک وقت میں صرف اور صرف وہ 4 خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک الگ خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نے 11 نکاح جو ہے وہ کیے تھے، ان میں سے 2 خواتین کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں کتنی خواتین تھی؟ 9 خواتین تھی۔ آپ کو ازواج مطہرات کے نام آتے ہیں؟ سب کو آتے ہیں؟ میرے خیال میں 3 4 کو آتے ہیں، اس طرح ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہے اور ان میں عدل اور انصاف کر سکتا ہے تو وہ یعنی 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ بعض جو غیر مسلمین ہیں، غیر مشرک ہیں، اور جس کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، یعنی جو یورپ اور عیسائی وغیرہ کے یورپ کے لوگ ہیں اور امریکہ کے بڑے بڑے جو اسلام کا مطالعہ جنہوں نے کیا ہے، جن پروفیسروں نے، جن لوگوں نے، تو وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ استطاعت دی ہے کہ وہ بیک وقت 4 خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے تو ایک یہ ہوگا کہ یعنی بہت بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں بغیر نکاح ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، یا جن کی عمر گزر رہی ہے، یا یہ کہ کوئی مطلقہ خاتون ہے، یا یہ کہ کوئی بیوہ خاتون ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کے علاوہ باقی تمام خواتین جتنی بھی تھی وہ یا تو مطلقہ تھی، وہ یا کیا تھی، بیوہ تھی۔ تو اس طریقے سے یعنی معاشرے میں امن اور سکون اور معاشرے میں پھیل سکتا ہے۔ اور معاشرے میں دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں جو خرابیاں اور جو برائیاں اور جو فساد کی جڑ ہے، شیطان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے نوجوان نسل کو اور مرد و عورت کو بہکا لے اور ان کو گناہوں پر آمادہ کر لے، تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ نکاح ہے، اور تو کوئی اس آیت میں مشکل بات نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، اب تو ہے ہی نہیں یہ بات، یعنی لونڈیا اور کنیزیں اور باندیا اب تو یہ ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس آیت میں البتہ یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زمانے جاہلیت میں ان کی 10 بیویاں تھی۔ کتنی بیویاں تھی؟ 10 بیویاں تھی، وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئی، وہ 10 کی 10 بیویاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ اس طرح ایک اور صحابی کی 6 بیویاں تھی، ایک اور کی 5 تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں ان میں پسند ہو تو ان میں سے 4 کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ اچھا، اور تو کوئی مشکل نہیں ہے نا اس آیت میں؟
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَآتُوا النِّسَاءَ اور تم دو عورتوں کو صدقاتهن ان کے مہر، ان کے کیا صدقاتهن ان کے مہر، نحلتاً خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ پھر اگر وہ خوشی سے دے تم کو، عن شَيْءٍ کچھ، منہ اس میں سے، نفساً کس چیز سے، دل سے، نفساً دل سے، فَكُلُّوهُ تو تم کھا لو اسے، ہنیئا مریئا یعنی مزیدار اور خوشگوار، یعنی پھر مزے لے کر اس کو کھاؤ۔ دیکھو اگر آپ کو پچھلی آیت کا مفہوم یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا کہ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لو، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل و انصاف میں سے ایک ان کی حقوق کی ادائیگی یہ بھی ہے کہ خواتین کو ان کا مہر ادا کرو، خواتین کو ان کا کیا ادا کرو، ان کا مہر ادا کرو، یہ عورتوں کو ان کے مہر نحلتاً دو، نحلتاً کا مطلب یہ ہے کہ خوشی سے ادا کرو، نحلہ کا مطلب ایک یہ ہے کہ یعنی شریعت اور فریضہ کے طور پر بھی آتا ہے، نحلہ کا مطلب لغوی معنی لغت میں نحلتاً کا مطلب خوشی بھی آتا ہے اور شریعتاً اور فریضتاً بھی آتا ہے، یعنی یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں تمہاری شریعت میں تمہارے لیے کیا کر دی ہے، فرض قرار دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے مہر از روئے شریعت اور بطور فرض ادا کرو۔ یوں لکھ لو کہ نحلتاً کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے مہر، یا اور تو میری زبان پہ بار بار خواتین آتا ہے، آپ لوگ خواتین کی بجائے عورتیں لکھیا کریں، یہ لفظ زیادہ بہتر ہے، عورتوں کو ان کے مہر شریعت کی روح سے بطور فرض ادا کرو۔ یوں لکھ لو کہ نحلتاً کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر شریعت کی روح سے بطور فرض ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر کو ادا کرنا تم پر فرض قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر کو ادا کرنا تو پر فرض قرار دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں دیکھو عرب جو لوگ ہوتے تھے تو عرب عورتوں کے ساتھ بغیر کسی مہر کے نکاح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا اور کہا کہ بغیر مہر کے نکاح مت کرو، اور پھر مہر کی جو ساری تفصیلات ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ معجل ہے اور معجل ہے، آپ فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس آیت کی مناسبت سے آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ مہر کا مقرر کرنا یہ صرف اور صرف مذہب اسلام کی، ہمارے مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کے سوا دنیا کے کسی بھی مذہب میں نکاح کے ساتھ مہر کو مقرر نہیں کیا گیا، مہر دینا یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ اگر آج کل کسی اور مذہب میں پایا جاتا ہے مثال کے طور پر تو وہ بھی انہوں نے کس سے لیا ہے، اسلام سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مہر کا فائدہ کیا ہے؟ مہر کا فائدہ یہ کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے تو دوسری جگہ نکاح ہونے تک اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم تو ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی کفالت کر سکے یا اپنے لیے کچھ گزر اوقات کر سکے یا کوئی معاشی ذریعہ ہو کم از کم اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو میں نے کہا کہ عورت یعنی جو مہر دینا ہے